میرے مولا کیسے آپ کی حکومت ہوگی؟ اس دور میں اگر ہم ذوالفقار کا تذکرہ کسی سے کرتے تو ڈر لگتا ہے، ہنسے گا وہ۔ اگر میں کہوں کسی سے کہ میرا مولا جو پردے میں ہے، اس کے پاس ایک تلوار ہے ذوالفقار جو 40 گز تک مار کرتی ہے، دیکھیے دیکھیے کیا ہے، پرانے خیال لے کے بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں معلوم 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والی 5000 کی میزائلیں آ گئی، یہ تلوار لے کے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے جملہ ہے، اگر میں کسی سے کہوں، ہے نا، اس کو ذہن میں سکون سے سوچنا چاہیے۔ اگر وقت کا امام اس دور میں آئے تو جنگ کیسے کرے گا؟ اس ایٹامک دور میں اتنی پیش رفت دنیا ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں بٹن دبائیں ایک ملک ختم ہو جائے، ایسے ایسے اسلحے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اسلحے کی دوڑ میں ہر ملک بھاگ رہا ہے۔ مولا اس وقت ذوالفقار، مولا آپ کی حکومت، مولا کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے پوری دنیا کے قسمت کے فیصلے کریں گے؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مولا نے غلام کو بھیجا امام خمینی کی شکل میں، کہا دیکھو میرا غلام پیرس میں بیٹھا ہے، شاہ کے پاس تخت بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، میزائلز بھی ہیں، لیکن جب میرے بوڑھے نائب نے، میرے بوڑھے غلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کی میزائلیں اسے نہیں روک سکی، اس کی تلوار اسے نہیں روک سکی، اس کے بم اسے نہیں روک سکے، اس کے ٹینکر اسے نہیں بچا سکے۔ یعنی وہاں سے پیرس سے بیٹھ کر اس نے تخت شاہی کو الٹ دیا، الٹ کر میرے مولا نے بتایا جب میرا غلام پیرس میں بیٹھ کر تخت شاہی الٹ سکتا ہے تو اس کا آقا آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ تو غلام ہے، غلام کی مثال لاؤ۔ غلام ہے آ گیا ایران میں، سلمان رشدی کہاں؟ ادھر بیٹھا ہوا، یورپ میں، امریکہ میں، تقدیر کا فیصلہ یہاں سے لکھ رہا ہے، وہ حکم نافذ کر رہا۔ دیکھیے شہر میں کرنا بہت مشکل ہے، پولیس نہیں ڈھونڈ پاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے ملک کے آدمی کا فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھ کے امام خمینی، اسے قتل کر دیا جائے، اور اس فیصلے کا اثر وہاں تک جا رہا ہے۔ کسی کی بات نہیں کہ کوئی کہے بھائی آپ میرے ملک میں کیوں گھبراتے، کھائیے پیجیے گھومیے، وہ تو ایران میں بیٹھے، وہ اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے، اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے، وہ وہاں چھپایا جا رہا ہے۔ ایران میں چھپایا جائے تو کہا جائے صاحب یہاں سب دشمن ہیں، سب ماننے والے ہیں، وہاں تو کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام۔ دوسری بات، سلام ہو خمینی کو، 1400 سال کے ایک دھبے لگے ہوئے تھے ہمارے دامن پہ، 1400 سال سے ایک دھبا شیعت کے دامن پہ تھا، سن لیجئے۔ 1400 سال سے یہ شیعوں کے دامن پہ دھبا لگا تھا کہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے۔ سلام ہے اس بوڑھے خمینی کو کہ جس نے اس دھبے کو ساتھ ساتھ مٹایا اور اس فتوے سے یہ ثابت کر دیا کہ شیعوں کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا رسول سے، شیعوں کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا۔ بہت دلیل سنیے، نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت سلمان رشدی نے سیٹینک ورسز کتاب لکھی تھی تو دنیا کے کسی مسلمان نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ حرمین شریفین نے ان لوگوں کو بٹھا رکھا تھا جہاں کا سلمان رشدی ہے، وہاں کی سفارت۔ یہ تنہا ایک ملک ہے جس نے سب کو نکالا اور قتل کا فتویٰ دیا۔
آپ غور کریں گے، اگر آپ پڑھے ہوں گے اس دور میں، فتویٰ ایک تھا، بعد میں سب کی تائید آئی، ہر مفتی نے تائید کیا، امام خمینی جو کہہ رہے وہ صحیح ہے، وہاں سے آیا امام خمینی جو کہہ رہے صحیح ہے، وہاں سے خبر آئی امام خمینی جو کہہ رہے صحیح ہے، ہر ایک نے تائید کی نا۔ یہ بھی تو سنا ہوگا کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ تو سارا مسلمان کافر تو ہو گیا تھا نا۔ شیعہ کافر ہوتے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک کافر کو تسلیم تو کر لیا تھا کہ صاحب یہ جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا۔ اور ہو رہے آپ سنیے گا کبھی کبھی یہ جملے آتے ہیں، اچھا ہم نے کیوں فتویٰ دیا، اس نے کیوں نہیں دیا؟ وہ لوگ بھی تو دے سکتے تھے، کیا حق ہے ہمیں فتوے دینے کا؟ اسے فتوے دینے کا حق نہیں ہے، دیتے کیوں نہیں؟ دیکھیے جب کبھی بھی انسان دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے نا، تو وکیل جو ہے دونوں کے الگ الگ سامنے والے کے ویک پوائنٹ کو تلاش کرتے ہیں کیس جیتنے کے لیے۔ ویک پوائنٹ، اس میں یہ کمی ہے کہ نہیں، یہ کمی ہے کہ نہیں، یہ کمی ہے کہ نہیں، ہاں سر عدالت میں رکھتے ہیں، صاحب ان کو بولنے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے خود یہ کام فلاں جگہ کیا، یہ کام فلاں جگہ کیا، یہ کام فلاں جگہ کیا، ہوتا ہے نا؟ اب آپ سمجھے وہ امریکہ ہے، اگر دوسروں نے فتویٰ دیا ہوتا، آپ کیا سمجھ رہے امام خمینی نے جو فتویٰ دیا ہوگا تو کیا امریکہ والوں نے شیعوں کی تاریخ نہیں پڑھی ہوگی؟ پورے یورپ نے مل کر اسٹڈی کی ہوگی کہ کہیں سے بھی کسی زمانے میں بھی شیعہ کا کوئی عالم کہیں بھی ذرا سی توہین نبی کی ہوگی تو ہم اسے نکال کر لائیں گے اور کہیں گے امام خمینی تم کیسے کہہ رہے ہو توہین کرنے والوں کو قتل کیا جائے، تمہارے فلاں عالم نے تو کہا، فلاں عالم نے تو کہا۔ اگر سب خاموش ہو کر سلمان رشدی کو چھپا کر بتا رہے تھے کہ شیعت کا دامن پاک ہے، اب آپ سمجھ